شو میں ہوں کامران شاہد. پیناما کا فیصلہ جب بھی آئے لیکن الیکشن جو ہے وہ ضرور مئی 2018 میں آئے گا, اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے. صف بندیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں پنجاب میں, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے آنے سے سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کو obviously بڑا کرٹیکلی ایویلویٹ کرتا ہے, جبکہ جو پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کی اپیرنٹ کرپشن کو بھی یا مبینہ کرپشن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ویورز آپ کے سامنے حقائق کو لائیں, نیوز کو لائیں. جیسے آج کے اس پروگرام میں گورنمنٹ سے سوال تو ضرور کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ سوالات بھی اٹھائیں گے کہ جیسے عمران خان صاحب ہے, کرپشن کے اوپر ان کی بڑی ایک ہول فل ڈرائیو ہے, قرضے معاف کرانا, ڈیفالٹرز کے حوالے سے جو لوگ لینڈ گریبنگ میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب بڑا بولتے ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو علیم خان ہیں وہ صرف صحافیوں سے اس وجہ سے لڑ پڑے کہ ایک صحافی نے ان کی مبینہ جو لینڈ گریبنگ کا مقدمے چل رہے ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کے حوالے سوال کیا. آپ فوٹیج صاحب میں دیکھ سکتے ہیں علیم خان صاحب جو ہیں بجائے سوال کا جواب دینے کے وہ صحافیوں سے الجھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ دھکم پیل کر رہے ہیں. بیسکلی میرے سامنے جو حقائق موجود ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایویڈنس دیا گیا ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پر علیم خان صاحب نے مبینہ طور پر 1.4 بلین کا جو لینڈ ہے وہ 2.6 بلین میں بیچا. یہ ایک ڈیل جو ہے اس میں 1.559 بلین جو ہیں مبینہ طور پر انہوں نے کمائے, جو کہ ناجائز طریقے سے کمائی ہے. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے متعلق الزامات کی بھرمار ہے کہ انہوں نے جب مشرف صاحب کے دور میں منسٹر تھے تو قرضے معاف کروائے. یہ وہ تمام چیزیں کے خلاف عمران خان کھڑے ہو کر دھاڑتے ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر. پیناما پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, لیکن اپوزیشن کی بھی ان چیزوں کو ہم ضرور اٹھائیں گے. آج کا جو پینل ہے اس کا تعارف حافظ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو, جبکہ عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں obviously PMLN کو. فواد صاحب جناب, کرپشن کے خلاف آپ کی ڈرائیو ہے, آپ خود بھی ہے, لیکن جہانگیر ترین کے قرضے, علیم خان کا لڑنا, بلینز آف لینڈ کے گھپلوں کے ڈاکیومنٹس جمع ہوئے سپریم کورٹ میں, اس کے بارے میں عمران خان نے کچھ پوچھا کبھی ان سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب اور یہ عابد شیر علی, یہ اپنا عابد شیر علی صاحب کا تو دماغ پہ چھائے میں عابد شیر علی, میرے تو میری بڑی دوستی ہے, میرا تو ان کا ٹھیک ہے, اور علیم خان صاحب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر الزامات صرف کامران شاہد صاحب ہی کے پروگرام میں ہیں, کیونکہ حقیقت میں تو نہیں ہے. کیونکہ اگر حقیقت میں یہ پروگرام ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ نیب انکوائری کر رہی ہوتی اور وہ اپوزیشن میں ہیں, ان کو جیل ہونا چاہیے تھا. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ الزامات آتا ہے, پیناما پیپرز آتا ہے اور اس طرح کے سکینڈلز آتے ہیں, تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے پھر کرنا یہ ہوتا یہ ہے. یعنی آپ پروگرام میں عابد بھائی, پروگرام میں آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ایک منٹ ذرا ان کو کنیکٹ کر لوں. وہ کر رہے ہیں جو کی آواز کنیکٹ, وہ فون سن لے پہلے آپ پڑھنا. عابد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عابد تو پہلے اپنے ٹیلی فون سن لے پھر. نہیں, وہ ہمارے ٹیلی فون گیا ہوا ہے. عابد شیر علی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا یار ان کی آواز کو لے کریں بھائی. جی جی چلو, نام بھی ہوئے تو کیڑا کو مس کر رہے ہیں کوئی. اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں میں ہمیں پتہ نہیں کہاں کس نے, آپ کے ریسرچر نے ہمیں آپ کو اٹھا نہیں اخباروں میں چھپا یار, کوئی اخبار میں بکواس ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کا کارپوریٹ کا جو انہوں نے سٹرکچر کھڑا کیا ہے ان جیسا کوئی سٹرکچر اور کسی نے کھڑا ہی نہیں کیا. اب سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے اگر وہ ان کے اوپر الزامات ہیں تو وہ تحقیقات کامران شاہد نے یا فواد نے تو نہیں کرنی نا, حکومت نے کرنی. سوال تو اٹھا رہا ہے فواد بھائی, ہم جب گورنمنٹ پہ سوال اٹھاتے تو آپ پہ اٹھائیں. اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے, یہ جو PMLN کا نیریٹو, بھئی آپ نے اتنا پانی گدلا کر دو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. جہانگیر ترین, علیم خان کے اوپر 1 ٹکے کا الزام نہیں ہے. دونوں نے بالکل جو اپنی 24 کروڑ قرضہ معاف کرا جہانگیر ترین صاحب نے. یہ سرکولر 29, یہ سینٹ میں بھی یہ محمد زبیر صاحب نے پیش کیا جب منسٹر تھے. 29 میں کوئی قرضہ نہیں معاف ہوا سرکولر, کیونکہ اگر قرضے معاف ہوتے ہیں تو پھر تو آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. وہ تو MNA ہیں, ان کے اوپر آبجیکشن آیا تھا کوئی؟ قرضے معاف کرانا ایک علیحدہ کام ہے. سرکولر 29 آیا تھا, اس میں جو اکاموڈیشنز ہوئی ہیں وہ لیگل کام ہے. اصل میں ایشو پتہ ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے, سوال اٹھانا آپ کا حق ہے, اور علیم خان صاحب کے اوپر ہو, جہانگیر ترین کے اوپر ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ان کو اپنے سوالات کے وہ جوابات روز دیتے ہیں, ان کو دینے بھی چاہیے.
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الزامات ہیں سیریس ہیں ان کی تحقیقات کریں ان کو جیل میں ڈالیں. یہ انگریزی اخبار میں چھپا ہے, انگریزی اخبار میں چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے الزام. علیم خان صاحب مان گئے کہ وہ پیسے واپس کریں گے اگر ان کو یہ یا بھائی میری بات کورٹ میں یار میں کہتا ہوں اپنے 4 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت میں, انہوں نے کیوں نہیں ریفرنس کیا؟ میں نے کرنا تھا ریفرنس. عابد شیر علی صاحب میں نے کر دیتے. مولانا بخش چانڈی صاحب آپ کو وارم ویلکم, امید ہے آواز آپ کو میری آ رہی ہوگی. عابد شیر علی صاحب کو میری آواز آ رہی ہوگی. عابد صاحب ہم نے پیناما کے اوپر بات کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے, اس کے فیصلے کا بھی انتظار ہے, لیکن میں نے آج یہ ایشو یہ بھی ریز کیا کہ پی ٹی آئی کے علیم خان پچھلے دنوں صحافیوں سے لڑ پڑے ان کی جو مبینہ غیر قانونی جائیداد اور لینڈ گریبنگ کو لے کر. وہ لیکن سوال بڑا ویلڈ ہے فواد صاحب کو. انہوں نے کہا اگر ہم کرپٹ ہیں, اگر جہانگیر ترین نے قرضے معاف کرائے ہیں تو آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس ساری ایجنسیز موجود ہیں. جی عابد صاحب کیا سیاسی مسئلہ ہے جناب؟ دیکھیں بات یہ ہے جی ہم یعنی کہ کس گناہ کی سزا میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی فیملی, ان کے والد مرحوم کی قبر کا جو ٹرائل پچھلے چند ماہ سے جاری ہے, یہ تو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں. اب جہانگیر ترین جب وزیر تھا جنرل مشرف کے دور میں قرضے معاف کراتا ہے, اور یہ فواد چودھری صاحب بھی اس وقت پرویز مشرف کے حصے دار تھے, یعنی کہ انہی کی حکومت کے یہ بھی ایک بڑے ویل نون پلیئر تھے. میں اگر آپ کو بتا دوں کہ میں مشرف صاحب سے عابد بھائی صرف ایک فیکچول بات تو پوری کر رہے ہیں, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. فواد بھائی پورا ٹائم دوں گا, پرامس میں پورا ٹائم دوں گا. یار پتہ ہی نہیں, شاید یہ جی میں آپ کمپلیٹ کر بات نہیں ہے, اپنی ٹرم پہ بولیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہی پی ٹی آئی کا رونا دھونا ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں سنتے. یہ میری بات عابد بھائی کمپلیٹ کر لیں جو مرضی کے. پھر اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں, اس کے بعد جب یہ قرضے معاف کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں, فواد چودھری صاحب پہ پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں, زرداری صاحب کے گیت گاتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے گیت گا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ آپ حکومتوں میں رہے ہیں, آپ کی حکومت کے کرپٹ ترین وزیر ہیں, جب انہوں نے اپنے بچوں کو کروڑوں روپے گفٹ دیں وہ حلال ہو جاتا ہے. ان کی آف شور کمپنیوں میں کاغذات میں نکلے وہ سب کچھ حلال ہے, وہ رزق حلال بن جاتا ہے, اور اس کا یہ پروون کیس ہے. اب یہ مجھے بتائیں میاں محمد نواز شریف کا, ان کے خاندان کا کیا قصور ہے؟ میں ایک جملے میں بات کروں گا شاید, کیونکہ یہ سارے میریکل کے انتظار میں ہیں, جتنے بھی چٹو وٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پارٹیوں کے لوگ میریکل کے انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ کے جیسے دربار کے باہر نہیں بیٹھ جاتے داتا صاحب کے باہر کہ کوئی بندہ آئے گا لنگر ڈال جائے گا, یہ سارے اب اسی خواب میں ہیں. ہم دیکھیں آئین اور قانون کی روشنی میں یہ روزانہ ہی کوئی پریس ٹاک کے ذریعے یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتا دیں فیصلوں کی. میری باری بات سنیں, یہ جاگیر کوئی بنی گالا کی یا کسی کی جاتی جاگیر نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرا دیں. فیصلے آئین اور قانون اور شواہد کے بنیاد پر ہوتے ہیں. ان کو پورا ٹائم دیا گیا ہے, ان کو پورا ایک موقع فراہم کیا گیا. لیکن مجھے بات بتائیں, جہانگیر ترین قرضے معاف کرائے, یہ انہوں نے ابھی کہہ دیا جی کہ وہ آپ کیوں نہیں پکڑتے یار؟ حکومت تو آپ ہے عابد بھائی, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہے یہ بات تو پکڑے ان کو. شاید بات سنیں. جی کروڑوں روپے یہ منسٹری سکیم کا جرا فواد چودھری صاحب ابھی ذکر فرما رہے ہیں, وہ ان کی حلال ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. کیونکہ جنرل مشرف آئے اس وقت کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بھی ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ پاکستان کی تاریخ بننے جا رہی تھی کہ آپ کسی بھی ڈکٹیٹر کے دور میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کی اتھارٹی دینے اس ڈکٹیٹر کو. افتخار چودھری نے دی تھی, انہوں نے دی تھی. یہ فواد چودھری ہے, وہ افتخار چودھری تھے. یار میری بات نہیں ہے کہ وہ افتخار چودھری ہو, بیمار چودھری ہو, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ کے وہ حقائق بتا رہا ہوں. نہیں آپ نے جو بھائی یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے. عابد بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ سے اعتراض ہے کہ یہ وہ افتخار چودھری ہے. پاکستان کی ہسٹری کا سیاہ دین دور تھا. جس دن اس کی بحالی کی تحریک چلی, چودھری جس کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا اختیار, اور یہ افتخار چودھری کی جان کو روئیں جس کے لیے تحریک چلائی, جس کی بحالی کے لیے. یہ اس نے تسی ہن ساڈے بھی منت تلے کر لو, سانو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک لائن سے بول دوں. اچھا عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب فواد صاحب رسپونڈ کریں گے, پھر مولانا بخش صاحب کے پاس جاؤں گا. لیکن یہ جو کنسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا اختیار تھا نہ عمران خان نے دیا نہ فواد چودھری نے دیا,
یہ افتخار چودھری نے دیا تھا فرد واحد کو، جس کی بحالی کی تحریک آپ نے چلائی، جس کو میں نے اپوز کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں الحمدللہ. جی اب ہم نے بھی اپوز کیا تھا. چلو جو بھی تھے غلط تحریک تھی وہ. جی میرے نزدیک آپ کے نزدیک صحیح ہوگی. جی فواد صاحب. صرف میں عابد جو ہے وہ جو چونکہ فیکچولی تھوڑا سا ان کو پتا نہیں ہے اور ساری بات انہوں نے کی تھی وہ یہ تھا کہ میں تو پرویز مشرف صاحب سے پہلی بار ملا ہی 2009 میں تھا. 2009 میں میں تو میری تو ان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسرا باقی تو ظاہر ہے انہوں نے جو الفاظی کی ہے وہ کہ یہ ہے اور وہ ہے، سپریم کورٹ کے دربار کے باہر وہ سپریم کورٹ جانے اور یہ جانے، ہمیں تو نہیں پتا. سپریم کورٹ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. ہمارا تو سپریم کورٹ کے بارے میں تھا. ہم ان سے اربوں کا حساب مانگ رہے ہیں، یہ این سے اربوں کا حساب ہمیں دے رہے ہیں. ابھی تو ان کا مصیبت تو یہ ہے نا کہ یہ ان سے سمپل سوال پوچھا اور ہم نے نہیں پوچھا. کامران شاہد نے یہ سکینڈل نہیں دیا تھا، یہ پیناما پیپرز کا دنیا میں سکیم آیا تھا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے. آپ ہمیں بتا دیں جناب، آپ کا منی ٹریل بتا دیں. یہ منی ٹریل میں کبھی کہہ دیتے ہیں جی وہ بچوں کو لے آتے ہیں، کبھی دادا ابو کو لے آتے ہیں. کورٹ جانے اور یہ جانے. آپ کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے یا ابھی تک مان رہے ہیں اور جب فواد چودھری صاحب دیکھو 100% مانیں گے، کوئی اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی مانیں گے. انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے اخباری تراشوں کے، ہم نے اپنے قواعد ہر چیز شواہد پیش کر دیے، اس کا کاؤنٹر کرتے یہ اس کو جھوٹا ثابت کرتے کہ جی جو پیپر دیے غلط ہے. لیکن آپ بھائی میں پیناما سے آگے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اچھا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں قطری خط صحیح ہے. اب ٹی وی پہ اچھا آپ اپنے یہ کیمرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دو کہ قطری خط صحیح ہے. میرے بھائی آپ مشرف اس کیمرے کو دیکھ کے بتا دو کہ یہ کیمرہ صحیح ہے یا نہیں ہے. عمران کا سپوکس مین آپ نے ہمیں اپروچ کیا کہ میں پی ایم ایل این میں شامل ہوتا ہوں. بھائی کوئی صحیح ثابت بول دو، سچ بولنا سکھ لو، سچ بول دو. عابد بھائی وہ کہہ رہے دل پہ، وہ کہہ رہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں قطری خط صحیح ہے. سرکردہ آپ گناہ گار نہیں ہیں. آپ بتا دیں قطری خط صحیح ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو یار، ہمت کرو بتاؤ نا قطری خط صحیح ہے. بتا دو ٹرائل کیا کچھ اچھا بتا دو نا قطری خط صحیح ہے. عمران خان کے ساتھ ادھر نہیں آ رہے کسی کے ساتھ اچھا دس دینا چٹو بٹا بن کے قطری خط مینا جا پتہ نہیں فیصلہ آباد میں ہوگا نا، اسٹیٹ ڈراموں میں کام کرتا تھا نا پہلے. آپ نے بٹھا دیا وہاں پہ، کوئی ڈراموں میں کام بیٹھ جاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے. دیکھیں فیکٹس پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا، کم از کم میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پیسے تو نہیں نہ کھائے. فنکار بیٹھ جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے. فنکاروں کی بھی عزت ہوتی ہے، جہانگیر ترین جو سٹیج والوں ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کی عزتیں نہیں اچھالتے. کسانوں کا گنا کسانوں کا بھی ہم خیال کریں گے بھائی. اور یہ جو اس طرح کی انسلٹنگ لینگویج ہے نا کہ فنکار پہ بیٹھ جاتے ہیں، سٹیج اداکار بیٹھ جاتے ہیں، کچھ شرم حیا کیا کریں. باقی لوگوں کو بھی عزت دینا سیکھیں. جہانگیر ترین کا منشی عمران خان اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جہانگیر ترین کا منشی نہیں یار عابد بھائی، یہ تو بہت ڈیریویٹیو ہوگا سر. آگے چلتے ہیں. ایک منٹ کا گنا تھا کیا لگا. اچھا عابد بھائی، اور بھائی تو فیصلہ آباد اسٹیج شو نہیں کر رہا بھائی، اس کے پروگرام میں ہے، یہ پولیٹیکل شو ہے، اسٹیٹ ڈرامے میں نہیں ہے. میری بھائی اسٹیٹ ڈرامے میں نہیں ہو، ٹاک شو دوسرے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھو آرام سے. یہ بات چیت نہیں ہوگی شاہد صاحب اس طرح. سر آپ بھی بات کر رہے ہیں عابد بھائی. اور کامران شاہد صاحب اس کو کلیئر کرے، اس کو کلیئر کرے. عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. فواد بھائی آپ کا پوائنٹ بطور جھوٹے نہیں ہوتے. یہ پانڈ بطور بھانڈ نہیں بلایا ہوا ہے، اس کو بطور بھانڈ بلایا آپ نے. میرے تو ہاتھ کھڑے ہو گئے. جھوٹے پہ اس کو بطور بھانڈ بلایا. وہ کہہ رہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اب جس میں بھی ہوگی آ جائے گا. اس کے منہ پہ پڑی ہوئی ہے لعنت. سر کسی کا نام نہ لیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ تو اللہ پڑی ہوئی ہے نا. اچھا اس کو بطور بھانڈ بلایا آج آپ نے. نہیں ہمارے رسپیکٹ پہلے. اچھا یہ ہم طرف فیس ہے. بطور بھانڈ بلایا. خاندان گیت گاندے رہے، مشرف دے، زرداری دے، عمران خان دے، تے تو وڈا پنڈ گرا ہے. اچھا ہرایا وہاں پہ. بھائی کتنے پیسے لے رہے ہو آج کو ہرا کر آئے. کتنے پیسے لے رہے ہو بھائی جان؟ تم نے ٹی وی شو شروع کیا، تمہیں ہرایا. تمہاری جماعت، تمہاری پالیسی، تمہارے جھوٹ کو ہرا کر آئے. اللہ کے بھائی جان شادیاں دے آنے کتنے پیسے لے رہے ہو؟ جھوٹ، تمہارے جھوٹ کو پکڑا ہم نے. اچھا پارٹنر کدھر ہے؟ کون؟ تسی
ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ को जाऊंगा यार मैं अच्छा सीज फायर ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। आबिद भाई प्लीज ठंडे हो जाए। फवाद साहब ठंडा यार, मौला बख्श साहब को बुला रहा है मैंने, पान बुलाया हुआ एंजॉय कर रहे हैं लोग, पैसे देवे पान बुलाए हुए। चांडे साहब आपको मेरी आवाज आ रही है हजूर? खानदानी भाईजान। अच्छा चांडे साहब को मेरी आवाज आ रही है? हुजूर मैं सुनूंगा कैसे, वो चुप होंगे तो मैं सुनूंगा। जी जी चांडे साहब वैसे आप दूर हैं, चांडे साहब वैसे आप दूर हैं स्टूडियो से लाहौर के, लेकिन आप मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मैं आपसे इसलिए पहला सवाल ये कर रहा हूँ हजूर, ये मुझे बता दीजिए कि ये जो इल्जामात जरदारी साहब फाल हो गए, हमें बड़ी खुशी है, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, उसका फाल होना बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन सर ये जो अब इल्जामात लग रहे हैं पीटीआई की तरफ से, आपके नाकदीन की तरफ से, ये जो फालियत हुई है इसके अंदर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है नवाज शरीफ साहब के साथ, इसके अंदर भी जिस तरह जमानत मंजूर हुई है उनकी, इस्तगाजा कह रहे कमज़ोर है, डॉक्टर आसिम का, यान अली साहबा चली गई, आप क्या फील करते हैं जब लोग आप पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है गवर्नमेंट से मिली हुई है पीटीआई की तरफ से। मेरे ख्याल में ठीक है, मेरे ख्याल में जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे पूछिए उनका क्या कैफियत है, हम पर तो कोई असर उसका नहीं पड़ता। अगर हमारे शर्जील मेमन साहब को या डॉक्टर आसिम को चौधरी निसार अली खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई और वजीर हो, उन्होंने बैठ के कोई रिलीफ दिया है, फिर तो इमरान खान साहब की बीमारी ठीक है मुकमुका वाली। अगर अदालत ने दिया है तो फिर ये तनकीद अदालत पे करनी चाहिए और कहें कि पीपल्स पार्टी और अदलिया का मुकमुका हुआ है, ये हुकूमत का तो नहीं हुआ। रिलीफ जज साहबान ने दिया है, किसी वजीर ने नहीं दिया, किसी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने नहीं दिया। अब इल्जाम लगाने का है, अब ये साबित करना पीटीआई को कि सिर्फ उस जमायत में फरिश्ते हैं, वो दूध से धुले हुए नूर से नहाए हुए हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं है। अब देखो आबिद अली साहब ने भी इनकी बातें की है, इन्होंने कबूल भी की है, और बातों को छोड़ो, इनके अपने रहनुमाओं ने जो बयान दिए हैं पीटीआई के रहनुमाओं ने वो सब। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे दिल की, वो ये कि बड़ा अरसा हो जाता है जब इनका तज़किरा नहीं होता खान साहब का, तो फिर ये मुतनाज़ा बयान देकर मौजू में रहना चाहते हैं, उन्वानात में रहना चाहते हैं, और कोई वजह। अब इस मौसम में जब अपोजिशन की बात है, पनामा का केस अभी महफूज है, अब उनका फैसला आने वाला है, सारे मुल्क की तवज्जो उधर है, ऐसे मुतनाज़ा बयान देकर क्या करना चाहते हैं? बाकी इल्जाम 100 लगे हम पर, भुट्टो साहब पे भी लगे, बीबी पे भी लगे, अब आसिफ साहब पे लगे, मियां साहब के जमाने में इल्जाम लगे, लेकिन इनको अदालत ने रिलीफ दिया है, हुकूमतों ने नहीं दिया, लिहाजा इल्जाम लगाने वाले अपनी जगह पर है। बिल्कुल ठीक। चांडे साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पैनामा के ऊपर एक्चुअली आप बिल्कुल नहीं बोली आपकी पार्टी, इवन एजाज एहसन साहब ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहते हैं कि वो वकील बनना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली आपकी पार्टी शायद नहीं चाहती थी कि वकील बने, तो एक तो इस वजह से भी लोग बड़े शकूक की निगाह देखते रहते हैं पीपल्स पार्टी की बड़ी अंडरस्टैंडिंग मुबैना तौर पर, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जो आपके नाकदीन है जो बात करते हैं। दूसरा, आपका पैनामा से क्या एक्सपेक्टेशन है सियासी लिहाज से? आपको लगता है कि ये डिसीजन जो है ये बहुत बुरा साबित हो सकता है पीएमएलएन के लिए? देखिए हमने कहा जी, अगर डिसीजन के खिलाफ आ गया तो जाहिर है परेशानी तो बढ़ जाएगी ना। ठीक है, पहले तो उनका जो ईमानदाराना किरदार है या जो उन्होंने बयान दिया है सच्चाई का, वो सारा मशकूक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हम पनामा पे अपोजिशन के साथ थे, कमेटी बनी, उसके टीआर के लिए बनी, लेकिन क्या गायब की कुव्वत का इशारा हमेशा खान साहब को हमेशा उंगली का बड़ा इंतजार रहता है कि कब उंगली उठेगी चलेगी। किस उंगली ने उनको कहा? उन्होंने एक बयान दिया जब वो लाहौर जा रहे थे, वो कह रहे थे मैं जाऊंगा और यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा, वजीर दमा उस पर घेरा हो जाएगा, जो कुछ वो कह रहे थे। लेकिन अचानक उनको हमने काम साथ देंगे, लेकिन उन्होंने अचानक ऐलान किया नहीं अकेले तौर पे करेंगे। शेख रशीद साहब का बयान आया कि खान साहब को अकेले तौर पर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। उनको शायद पता था कि लाहौर पहुंचते पहुंचते शायद हुकूमत चली जाएगी, कोई और आदमी हमारे साथ शरीक ना हो जाए, उन्होंने अलग किया। हम तो उनके साथ थे, अदलिया के हवाले से हमारे तहफुजात थे कि अदलिया में जाने लेकिन चांडे साहब अदलिया ने डिसीजन तो दिए नून लीग के खिलाफ भी, अभी ये शुगर का डिसीजन नून लीग के खिलाफ आया डिसीजन, अभी प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट के हवाले से जो डिसीजन आया कि वो जो उन तकरिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, तो कोर्ट तो हमारी आजाद है सर, ये नहीं कि पीएमएलएन के साथ मिली हुई, ये तो एक सियासी इल्जाम हो गया ना। फिर
میں نے ابھی کسی بھی موقع پہ آپ کے ساتھ یا آپ سے الگ میں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے اور سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلے دے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ہم نے کہا کہ اگر یہ طریقہ درست نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں ہو، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ہم آپس میں طے کریں گے، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ مل کر. بالکل ٹھیک ہے سر، نہ ہو سکا اب معاملہ عدالت. چانڈا صاحب بڑی مدلل گفتگو کی آپ نے، بالکل صحیح. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. فواد بھائی آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ چانڈیو صاحب نے جو کہا کہ یہ میچ فکسنگ کی باتیں کرنے آپ ان رہنے کے لیے کرتے ہیں، انگلیوں کے انتظار میں کرتے ہیں، ادروائز پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے، آپ کیوں اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اگر وہ پنجاب میں فعال ہونا چاہتی ہے یہ کہہ کے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. دوسرا جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، چکوال میں جب ضمنی انتخاب ہوا تو آپ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی تو انڈرسٹینڈنگ تھی، تو وہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت. ہونا ہے ابھی جی، تو اس میں انڈرسٹینڈنگ جی ہے نا آپ کی آپس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ چودھری نثار صاحب کا وہ کلپ چلاتے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو آپ نے کل دو ڈیمانڈز جو ہیں وہ کی تھیں، ایک ایان علی اور پھر ایک ڈاکٹر عاصم، دونوں کے کیس میں کورٹس کیوں نہیں ملی ہوئی اور یہ کیوں ملے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 24 مہینے ہو گئے ایان علی کا جو چلان ہے وہ ایف آئی اے نے سبمٹ نہیں کیا. اب آپ عدالت میں پروسیکیوشن اپنا کیس ہی پیش نہیں کر رہی، عدالت کتنی دیر اس کا انتظار کرے گی؟ ایویڈنس جو انہوں نے کی اس کو ٹیمپر بھی کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ رینجرز کے وکیل میں اور حکومت کے وکیل میں کس قدر لڑائی ہوئی اور کس قدر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے آپ ایویڈنس تباہ کر رہے ہیں. جہاں چور اور جو رکھوالا ہے چوکیدار آپس میں مل جائیں وہاں پر پھر کیسے جو ہے وہ چوری روکی جا سکتی ہے؟ یہاں پر جو معاملہ ہوا ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ ملی ہوئی ہے ساتھ. تو اگلا چودھری نثار بھی انفلوئنس ہو گئے ہیں. چودھری نثار صاحب کا آپ کو زیادہ پتا ہے، ان کو پتا ہے پرائیویٹلی وہ کیا کہتے ہیں. ڈی جی ایف آئی اے جو ہے اس کو تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس سے فون گئے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے چلان فائل نہیں کرنے. ایان علی کا یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ عام بات ہے. عابد شیر علی صاحب، آپ ہم نے ایک ویڈیو کل چلائی تھی پریس کانفرنس کی چودھری نثار صاحب کی، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمارے پاس بندے بھیجے اور کہا کہ جی ایان علی کو چھوڑ دیں اور ڈاکٹر عاصم کو جو ہے کے خلاف کیس واپس لے لیں یا کمزور کر دیں تو ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا، فواد صاحب اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے. تو یہ ایان علی کا جانا، ڈاکٹر عاصم کا ضمانت، اس کو تحریک انصاف کہہ رہی میچ فکسنگ ہے. جناب شاہد صاحب جو جن کا وتیرہ ہی میچ فکسنگ کا رہا ہو، جو اپنے سالوں کو پہلے ہی ٹپ دیتے ہوں کہ میچ فکسنگ کیسے کرنی ہے، وہ مجھے اس چیزوں کے سبق نہ دیں. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ ہوتا تو ایف آئی اے اس کا پاسپورٹ ایان علی کو اسی وقت ہینڈ اوور کر دیتے. ہائی کورٹ میں گئے، جدھر بھی گئے، اس کی پراپر اس کے جو پیسے تھے اسے کانفسکیٹ کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، ہر چیز ہے. اب بیلے چودھری نثار علی خان صاحب جو ایف آئی اے نہیں دیتی، جو معاملات ریڈ ہینڈڈ وہ ایک چیز پکڑی گئی، جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے یہاں ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دے تو اس کے خلاف بات نہیں ہوگی. اگر وہی الیکشن کمیشن نون لیگ کے حق میں بات دے دیں کہ جی کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ چوری کریں، یہ ڈاکے ماریں، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سارا کچھ زندہ باد ہے. لیکن اداروں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا پی ٹی آئی والوں نے، ثبوت تو کچھ دینے نہیں ہے. عمران خان نے خود سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر آنریبل ججز کے سامنے کہا تھا کہ یہ میرا کام تو الزام لگانا ہے، ثبوت تو میں نہیں دے سکتا. تو اب مجھے بتائیں شاہد صاحب، جناب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. جو شخص الزام تراشی کرتا ہے، جو بہتان کرتا ہے، اس کی قیامت کے بعد اس کی معافی نہیں ہے کسی بھی. یہ قرآن کہتا ہے، عابد شیر علی نہیں کہتا. جب ایک جھوٹا شخص سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے کہتا ہے جی کہ میرا کام تو صرف الزام لگانا تھا، اخباری تراشی دینا تھا، عمران خان جھوٹے ثابت تو نہیں ہو رہے کرنا عمران خان کا کام نہیں ہے. وہ جھوٹے ثابت تو نہیں ہو رہے. شاید ایک سیکنڈ پلیز، یہی ہو گیا نا، کوئی آپ قتل کر دیں، مدعا عابد شیر علی پہ ڈال دیں، بینکوں سے قرضے آپ معاف کرا لیں، مدعا عابد شیر علی پہ ڈال دیں، پیسے آپ لوگوں سے پکڑے جائیں، مدعا عابد شیر علی پہ ڈال دیں، یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، مدعا عابد شیر علی پہ ڈال دیں. فواد صاحب زیادتی کر رہے ہو. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار مذہبی حوالے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الزام ثابت نہیں کر سکے. اس قدر کانفیڈنس سے ایک تو پکا منہ بنا کے جھوٹ بول رہے ہیں اور اوپر سے پھر حوالے دے رہے ہیں، اپنا مذہبی حوالے دے رہے ہیں. اس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں دینے چاہیے. جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
پھر آپ قرآن کو جو ہے ساتھ گواہ بنا رہے ہیں. اسی لیے یہ مناسب نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. سپریم کورٹ جس طرح سے ابھی کامران نے کہا کہ اس کا فیصلہ آنا ہے, آپ نے پہلے جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے جس طرح سے آپ نے عابد صاحب بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بھائی فواد صاحب کی بات تو سن لیں. ہم پہ الزام لگایا, وہ زرداری صاحب نے لگایا تھا. میرے بات عابد صاحب آپ بات سن لیں گے. زرداری صاحب نے لگایا تھا وہ. عابد شیر علی صاحب بات تو اب کر لیں دے اگر اجازت دے جی تو. فواد صاحب کرنے کو. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سیاست میں اس طرح سے مذہبی حوالے نامناسب ہے دینے. جس طرح سے آگے انہوں نے مراسی اور سٹیج ایکٹرز کے بارے میں جو انسلٹنگ ریمارکس دیے, ہمیں نہیں دینے چاہیے. ہمیں مذہبی حوالوں سے بھی اس طرح سے اجتناب کرنا چاہیے, اور اس طرح کی ایک سیاسی گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ سیاست کے اس میں رکھیں اور اس طرح اس میں نہ ڈالیں. جو سپریم کورٹ میں دوبارہ جو میں عرض یہ کر رہا ہوں, جو سپریم کورٹ میں پیناما کا کیس ہے, ہم نے تو نہیں اس کو بریک کیا نا بھائی. آپ نے آئی سی آئی جے کو آپ نے کہا, دانیال عزیز صاحب آئے, انہوں نے کہا ہم ان کو سو کریں گے لنڈن میں, آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا ہم بی بی سی کو سو کریں گے, آپ نے نہیں کیا. جرمن اخبار سودیتسچے زدبرگ کو آپ نے کہا ہم سو کریں گے, آپ نے نہیں کیا. اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے, جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی آپ بھی مانیں گے, ہم بھی مانیں گے. ایک بریک لینی ہے ویورز, اور بریک کے بعد آؤں گا چاٹیو صاحب کے لیے بڑے اہم ترین سوال ہے. ایران علی کا معاملہ جو ہے ذاتیات کا تو میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ منی لانڈرنگ کا ہے. کیوں چوہے نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, ان پہ تو منی لانڈرنگ کا بڑا سویر الزام ہے. پیپلز پارٹی کا منی لانڈرنگ سے کیا تعلق؟ بریک لیتے ہیں. جناب چانڈیو صاحب, حضور یہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں آئی ہے زرداری صاحب کی چھتر چھایا میں, ہم لوگ سمجھ رہے تھے شاید بلاول بھٹو صاحب کے آنے سے ایک نئی جان پڑے گی. صحیح ڈیسیژن ہے زرداری صاحب کا لیڈ کرنا آپ کے نزدیک بھی؟ پہلے تو میں میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, بڑے پیار سے پیش آتے ہیں. فواد صاحب آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے بدرجہ اتم آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی چانڈیو صاحب بالکل آ رہی ہے, بڑے پاس سے آ رہی ہے. پہلے تو ایک منٹ کے لیے میں اپنے پیارے دوست جو ہمیشہ بڑا پیار کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے, فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے بھی باتیں کر دی ہماری قیادت کے لیے. میں ان کے ساتھ 1-2 سال تک ساتھ رہا ہوں. ان کو میں نے دیکھا, میرے ساتھ 2-3 پروگراموں میں لڑتے رہے. یہ جنرل مشرف کے شہر میں گرفتار تھے, ان کی شخصیت کے شہر میں. ان کی طرف سے بڑی لڑائیاں کرتے تھے, بڑے دلائل دیتے تھے. پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا قربانیاں دے کر آئے اور پھر وفاقی کابینہ میں بیٹھ گئے. پھر وہاں یوسف گیلانی صاحب اور میرے لیڈر آصف زاری صاحب کے تدبر کے یہ عاشق ہو گئے. پھر کیا قربانی, کیا ان کی وہاں وکالت تھی. اب یہ خان صاحب کے لیے مرنے مارنے پر تلے ہوئے, تو ان کی کسی بات کا میں برا نہیں سمجھتا. آنے والے کل میں الگ بات ہے. اب دوسری بات, ہم پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جی, ہم پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. ہم نے وفاق کے لیے قربانی دی ہے. صحیح ہے. کامیابی ناکامی والی بات کی بات ہے. پہلے تو ہم وفاق کی سیاست کرتے ہیں. ہم نے ایک دن بھی علاقائی بات نہیں کی. ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ سندھیوں جمع ہو جاؤ, سندھیوں پنجابیوں سے لڑ پڑو. ہم نے ایسا نہیں کہا. ہم قتل بھی ہو رہے تھے تو وفاق کی بات کر رہے تھے. لہذا آصف صاحب کا پنجاب میں آنا, سرگرم ہونا کوئی جرم کی بات نہیں. صحیح ڈیسیژن آپ کے خیال میں ایسا ہے, اب اس میں کر سکتے ہیں. اور ہمارے نزدیک زرداری صاحب کیوں نہیں سرگرم, اب وہ قیادت کر سکتے ہیں ہماری. جی ہمارے رہنمائی, وہ کو چیئرمین ہے پارٹی کے. بلاول صاحب ہمارے چیئرمین ہیں. ہم سمجھتے ہیں بلاول صاحب کی جوش قیادت, باہمت قیادت, آصف صاحب کا تجربہ, مل جل کر پیپلز پارٹی میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا لا سکتے ہیں پنجاب میں. اس میں کیا کباہت ہے, ہم تو اس میں تنقید نہیں کرتے. میاں صاحب کل آئے, ہماری حکومت نے ویلکم کیا, تو کیا برائی ہے اس میں. جی بالکل ٹھیک. عابد صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا عابد صاحب, بات یہ فواد صاحب اینڈ میں رسپونڈ کر دیں گے ساری چیزوں کو. یہ پچھلے دنوں خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بڑی پینک ہے حکومت کے اندر, یہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے آپ لوگوں کے اگینسٹ, اور obviously اس میں اگر 4 کاؤنٹس ہیں جن میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا ہے, حدیبیہ پیپر مل کا ریفرنس کھولنے کا مطالبہ, پیناما پہ ریفرنس بنانے کا مطالبہ, اور اداروں کے سربراہوں کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. تو پینکنگ کس حد تک ہے؟ تھوڑا بہت مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اگر نواز شریف صاحب نہ بھی نااہل ہو, نیچے والے مسئلے کھل جائیں دوبارہ؟ کیونکہ گورنر زبیر کی میں سٹیٹمنٹ پڑھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پیناما کیس سے نون لیگ کو ناقابل اطلاقی نقصان ہوا. جی
دیکھیں شاہد صاحب اگر پینک ہوتا تو یہ پٹیشن ہی نہ لگنے دی جاتی اور ہم اس کو اپوز کرتے یا کوئی اپنے دلائل دیتے کہ اس طرح معاملات ہیں. اگر حکومت پینک ہوتی تو اپنی چیزوں کو آرگنائز کرتی. میں حلفاً کہتا ہوں کبھی پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو پر بات چیت ہی نہیں کی, ود ان دا پارٹی بھی نہیں کی, اور میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. وہ ہمیشہ صبر تحمل کے ساتھ ان کے آئین شکنی کو جو انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, انہوں نے دھرنے دیے. یہ اس وقت فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن تھے جب یہ پی ٹی آئی کام کر رہی تھی, دھرنے دیے, پارلیمنٹ کو توڑ پھوڑ کی, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, جو بھی تھے. اس وقت جب یہ تھرڈ امپائر کی بات کر رہے تھے انگلی اٹھے گی. میاں صاحب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی, اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل سے وہ بھی وہ سٹرونگ ہیں. یہاں پر میاں محمد شریف صاحب کی بالکل دیکھیں تھی ہم نے ٹائم کم ہے, میں جلدی سے آگے چلے, یہاں کا پوائنٹ آ گیا سر. بڑا مدلل آپ نے بڑے اچھے دلائل دیے, آپ نے انسٹنس گنوائے. فواد صاحب یہ پھر آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو ہے پینک ہوئے ہیں, پارٹی پینک ہوئی ہے, وہ تو سٹرونگ رہے ہیں. پہلے تو میں ایک پرسنل جو چانڈیو صاحب نے ریمارک دیا ہے وہ وضاحت میں کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چانڈیو صاحب ہیں یا جو باقی حضرات ہیں جن کا اپنے حلقہ ہی نہیں ہے, جن کی اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کونسلر بھی الیکٹ ہو سکیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انجمن غلامان بناتے ہیں پارٹیز کے اندر. زرداری صاحب آپ نے دیکھا جاتے ہیں, ان کے پاؤں کو چھوتے ہیں, پھر ایسے ہاتھ رکھیں گے, پھر یہ کریں گے. چانڈیو صاحب ایسا نہیں کرتے. نہیں 100% ایسا کرتے, اس سے بھی زیادہ خوش آمد, انتہا کی خوش آمد. اچھا ایشو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارا برابری کا تعلق رہے گا. زرداری صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے مل جائیں, وہ لوٹا پن نہیں ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جا کے الطاف حسین ہر پارٹی رول بدل دے, وہ نہیں ہے. ہم لوگ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر لیں تو جناب یہ جناب بڑا زبردست ہو گیا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے جی اپنی کانسٹیچوئنسی کے مطابق, ہمارے حلقے کے لوگ جس طرح سے بتائیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہمارا سٹرونگ ہے, کچھ نہیں ہوا, اب ابھی بلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. خیر وہ منڈے ٹیوزڈے کو پتہ چل جائے گا. ان کی جو بیسیکلی یہ ہے, یہ بیسیکلی یہ ہے چانڈیو صاحب الحمدللہ 100 سال سے منتخب ہو رہے ہیں, 100 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ہم کوئی جو ہے نا کونسلر نہیں, یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ فلانے کا ہاتھ لگا کے پڑھ دے. 100 سال سے ہو رہے ہیں, آپ کو ہسٹری کا ہی نہیں پتا, آپ کو ہسٹری کا ہی نہیں پتا. چانڈیو صاحب یہی مسئلہ ہے نا, آپ کو اپنی ہسٹری کا ہی نہیں پتا, آپ کو پنجاب کے لوگوں کا نہیں پتا, آپ کا صرف یہی آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی کیا حیثیت ہے, کسی کا نہیں ہے. آپ صرف خوش آمد کے اوپر ہی رہا کریں, ماشاءاللہ خوش آمد بھی رہا کریں بس ساری عمر. چانڈیو صاحب بات سنیں, دیکھیں میں نے جو آپ کے متعلق بات کی تھی کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں, یہ خوش آمد نہیں تھی. لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی انجمن غلامان ہے, اس کو رسپونڈ کر دیں آپ. ان کا بزنس ہے, یہ بزنس ہے, بزنس ہے یہ بزنس ہے, یہ ہر پارٹیز میں ہوتا ہے, ان کا بزنس ہوتا ہے جس کا چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب یہ حیثیت ہے. مجھے کس حساب سے جو ہے وہ سیکٹر انفارمیشن آپ کو اپنی پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ نے کدھر ہونا ہے, آپ کو کون پوچھتا ہے باہر, آپ کو لے کے آپ کی ورتی کیا ہے کسی اور پارٹی میں, آپ کو لے کے کسی چار ڈالنا ہے, تمیز بات تو تمیز سے کرو, لگے تو صحیح بیرسٹر ہو, آپ کو باہر لگے تو صحیح کہ بیرسٹر ہو. اچھا تو بس ٹھیک ہے نا, چلے سیز فائر ہم بریک لیں. فواد بھائی آپ نے بھی پوائنٹ اپنا دے دیا, چلے ایک بریک لیتے پھر گفتگو اچھی کرتے ہیں. ایک بریک لیں جی, ایک بریک. ویلکم بیک. آج کا پروگرام جو ہے ہفتے کا اینڈ جو ہے میں ایک اچھی خبر پہ کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے وہ جس طرف سے بھی آئی ہو. ہماری جو بے نظیر انکم اسکیم کی چیئر پرسن ہے ماروی میمن صاحبہ, ان کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے ایک بہت بڑا ان کو اعزاز دیا ہے جمہوریت کا. ان کی جو سروسز ہیں عورتوں کے لیے, غریبوں کے لیے, انہوں نے جو بے نظیر انکم اسکیم میں کام کیا. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پورے دنیا سے ان کو چنا گیا. برطانوی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کیا کہا, ماروی میمن صاحبہ کے لیے سنتے ہیں. This House to recognize and celebrate individuals who have championed democracy or brought about social change in an emerging democracy. I'm pleased to be able to tell the House that Mavi Memon MP is the winner in this, the inaugural year of the award. Ms. Memon has fronted a substantial and impressive programme of empowerment through her BISP work by giving over 5.3 million of the poorest women.
مولوی صاحب کو بہت مبارک جی, ہم بہت خوش ہیں اس حوالے سے, اور ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.